اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے لیے جو میں احادیث لے کے آیا ہوں وہ تعزیت سے متعلق ہیں، کیونکہ ابھی تازہ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑے داعی دین مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا جو ہے اس نے سوسائڈ کر لیا اپنی بیماری کے تحت۔ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اسے معاف کر دے، انہیں تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میرے ذہن میں آئی کہ میں چند چیزیں جو ہیں تعزیت سے متعلق آپ کو بتا دوں کہ نبی کا کیا طریقہ تھا اور ہمیں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کس طرح کی تسلی اور کس طرح کے معاملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے کے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عیادت کو تشریف لائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کنی کی حالت میں تھے، مطلب آخری مرحلے تھے، بالکل نزع کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کیا انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، مطلب آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی طرح سن لو، اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر سزا نہیں دیتا، لیکن زبان پر نوحہ و ماتم کرنے سے سزا دیتا ہے، اور توبہ استغفار کرنے سے رحمت بھی فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میت کے گھر والوں کے رونے پیٹنے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ جو 6 حق بیان کیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ تعزیت کو جایا جائے، کوئی بیمار ہو تو اس کی تعزیت کو اسے معلوم کرنے جایا جائے، اور اگر اس کی حالت ایسی خراب ہو جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو یہ فرمایا کہ کلمہ پڑھا کرو، کلمے کی تلقین کیا کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ کلمہ پڑھنا شروع کر دو ایسے کے سامنے جو نزع کی حالت میں ہے، جس سے کہ اسے بھی توفیق ملے اور وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی کی سزا کسی کو نہیں دے گا، اور نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے شاید کسی پروگرام میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مردے کو تکلیف اسی حالت میں ہو سکتی ہے اگر وہ اس طرح رونے پیٹنے کو اپنی زندگی میں منع نہ کرتا ہو اپنے گھر والوں کو۔ مان لو میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور میں اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بھائیوں کو منع نہ کروں کہ تم جو چھاتی پیٹ رہے، تم جو نوحہ کر رہے، تم جو وابیلہ کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر تو مجھے بھی عذاب ملے گا، کیونکہ میں اپنے گھر کا ہیڈ ہوں اور میں انہیں شریعت نہیں بتایا، انہیں روکا نہیں اس برے کام سے۔ لیکن اگر میں نے انہیں روکا ہوگا تو پھر میت کو کوئی نہیں، پھر انہیں عذاب ملے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کسی کا بدلہ کسی سے نہیں لیتا، بلکہ جو جیسا کرے گا وہ ویسے ہی بھگتے گا۔ تو اگر اس نے گڑبڑ کی ہوگی اپنی زندگی میں اور شریعت کی پابندی سے جو ہے انہیں اپنے گھر والوں کو شریعت کی پابندی نہیں کرائی ہوگی، تو پھر یہ بھی پھنسے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تعزیت نامہ لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام، میں پہلے اس اللہ کی تم پر حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس صدمے کا اجر عظیم دے اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے، اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال اور ہمارے اہل و عیال یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک عطیہ ہے اور اس کی سونپی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا، اور جب اس کی مشیت ہوئی اپنی اس امانت کو تم سے واپس لے لیا، اور وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے اگر تم نے ثواب اور رضائے الہی کی نیت سے صبر کیا۔ پس اے معاذ صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ جزا و فضا تمہارے اجر کو غارت کر دے۔
اور پھر تمہیں ندامت ہو، اور یقین رکھو کہ آہ ازاری اور ماتم سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا، اور نہ اس سے دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم اترتے ہیں وہ ہو کر رہنے والا ہے، بلکہ یقیناً ہو چکا ہے۔ والسلام۔ یہ معجم کبیر ایک حدیثی کتاب ہے، اس میں لیٹر آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ یہ تسلی دینا نبی کی سنت ہے۔ تو اگر آپ کہیں دور دراز کے آپ کے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ نہیں جا پا رہے تو آپ کم سے کم انہیں لیٹر بھیج دیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، آپ واٹس ایپ بھی کر دیں، تو کم سے کم اسے لگے کہ ہاں میں یہ میرے گھر میں صحیح ہے۔ دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ موقع ایسا ہے کہ اب لوگ اپنی افراتفری میں مستی میں مست ہیں اور اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کا خیال نہیں آتا، لیکن آپ چند کلمات یا چند آپ کی لائنیں کسی کو تسلی دے دیں۔ میرے تو استاد یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے غموں میں شریک ہو کے ان کے غم کم کر دیں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہو کے ان کی خوشیاں بڑھا دیں۔ تو آپ جو ہے ضرور یہ کام ضرور کریں گے۔ آپ کسی شادی میں نہیں جا پا رہے، آپ ایک واٹس ایپ کر دیں کہ بھائی میری کچھ مجبوری تھی میں آ نہیں پایا، اللہ آپ کے بچوں کو خوب ترقی دے اور سکون دے۔ اتنا میسج اس کا اتنا بڑا دل کر دیں۔ اسی طرح سے آپ کو کوئی فوتگی یا کسی کی بیماری کا پتہ لگے، 2 لائن کہ بھائی میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، آ نہیں پا رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر آئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ صدمے نے انہیں مصروف کر رکھا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں کبھی ڈیتھ ہو تو بڑھ چڑھ کے کھانا بھیج دیا کرو ان کے گھروں میں، یہ بھی نبی کی بڑی سنت ہے۔ مطلب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے بیٹے روایت کر رہے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھجوایا کہ، اور یہ 2-3 دن تک سلسلہ چلا، کیونکہ غم تو 2-3 دن تک رہتا ہے، تو اس لیے یہ تو ثابت ہے کہ آپ وہاں کھانا بھجوا دیں، لیکن یہ کہیں ثابت نہیں آپ 10ویں کر رہے ہیں، آپ 30 دن کھانے کر رہے ہیں اور میت کے گھر میں آپ کھانے کھا رہے ہیں جا کے، یہ مناسب نہیں ہے بات۔ یہ الحمدللہ حدیثیں بھی پوری ہو گئی۔ بس میں تھوڑی سی بات یہ کر دوں کہ میرے دل میں دکھ ہے اس بات کا کہ حضرت طارق جمیل جو بہت بڑے مفکر بھی ہیں اور امت کا درد رکھتے ہیں، ان کے بچے کا جب انتقال ہوا تو میڈیا میں بڑی الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں بچے کے پھیلائی گئی، بلکہ اگلے دن ہی ان کے بھائی کو آگے میڈیا میں آگے صفائی دینی پڑی کہ بھائی کوئی اس کا قتل نہیں ہوا، کسی نے اسے گولی نہیں ماری، بلکہ اس کی طبیعت خراب تھی اور جو دربان تھا اس کی بندوق لے کے اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا۔ تو کتنی دکھ اور درد کے ساتھ اس بھائی نے بیان کیا ہوگا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا معاملہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اسے استعمال کریں، اس میں بھی حق تلفی کا معاملہ ہے۔ اب یہ الٹی سیدھی باتیں سنی سنائی، نبی نے کیا فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں۔ اب جب تک پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے معاملہ نہیں آیا اور آپ نے خود ہی کسی میسج کو پڑھا اور آگے بڑھا دیا کہ اس کا تو قتل ہو گیا، ان کے دشمن تھے، ان کے تو طارق جمیل صاحب سے بدلہ لی، اب یہ وہ جملے ہیں کہ ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک باپ، دیکھو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یا کسی فلم کا میرے خیال میں حصہ تھا ایک جملہ، جہاں سے بھی ملے مومن کی حکمت ہے، مطلب حکمت جو ہے مومن کا خزانہ ہے، نبی نے فرمایا جہاں سے ملے لے لو، کہ سب سے بڑا جو غم ہے نا وہ باپ کے کندھے میں بیٹے کا جنازہ ہے۔ تو ایک باپ کے کندھے پہ اس کے جوان بیٹے کا جنازہ جا رہا ہو اور ہم یہ جملے اختیار کریں کہ اس کا تو کسی لڑکی سے چکر تھا، اس کا تو کوئی معاملہ ایسا تھا، معاذ اللہ ایسی تکلیف مجھے ہوئی ہے، بلکہ میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں 10-15 منٹ کی ویڈیو بنا کے میں بھی ڈالوں، مگر وہ الحمدللہ ان کے بھائی نے آ کے کلیئر کر دیا سارا کچھ، تو بات کلیئر ہو گئی اللہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہو تو کر لیں۔ بھائی اجازت سے سوال کرنا، ایک بار میں ایک سوال کریں، اور اگر بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہوگا تو وہ لکھ کے بھیج دیں، مائک دے دوں انہیں۔ ہاں جی آپ بتاؤ۔ گندے اور پسینے والے کپڑوں میں مسجد جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے گندے اور پسینے والے کپڑوں میں مسجد جانا ٹھیک ہے؟ بھائی جس امت کے نبی یہ کہہ کے گئے ہوں کہ بدبودار چیز کھا کے بھی مسجد میں نہیں جانا، بدبودار کپڑے اور پسینوں والے حالات میں آپ مسجد جا رہے ہیں، گناہ گار ہوں گے۔ قرآن میں بھی اللہ نے سورہ نور میں کہا ہے اس مسجد کے جانے کے ٹائم میں زینت اختیار کری ہے۔
اس لیے اچھے کپڑے رات کے پہنے ہوئے کپڑے جو ہم مسجد میں جاتے ہیں. رات میں آپ نے جو لوور یا جو تہمت باندھا ہے رات کے بیچ میں انسان آدھی موت کو نیند کو آدھی موت کہا, وہاں کیا چیز خارج ہو گئی آپ کے جسم سے آپ کو پتہ نہیں. اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے, پاک اللہ ہے, پاک گھر ہے. بیت اللہ کہا اللہ نے مسجد کو, بیت اللہ آپ جا رہے ہیں تو بالکل پاک صاف ہو جائیں گے, بلکہ داڑھی اپنی صحیح کر کے بال صحیح کر کے 3 مہینے سے ٹوپی لگا کے اور مسجد میں کپڑے الگ کرنا. لوور ہی ہوتے ہیں آپ پہ لیکن وہ اس ٹائم کا پہنا ہوا, رات کا پہنا ہوا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا, مسجد کے پاس کافی کچھ ہے ماشاءاللہ, اکرام آدمی بھی اچھے باشری ہے, اور پھر امام کی تنخواہ اتنی ہو کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھی نہ بھر پائے, کیا اس شکل پر کیا وہ ہے؟ مسجد کی شان و شوکت بڑھاتے جا رہے اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے. بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا, اور درد ہے واقعی سوال میں. جو ہمارے امام حضرات ہیں نا وہ ہیں جو پیچھے ہمیں چلنا ہے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ آج جو ہم 5-4 ہزار روپے امام حضرات کو دیتے ہیں, آپ خود سوچ کے دیکھو, آپ کسی ڈھنگ کی دعوت میں اگر بیٹھ جاؤ نا ہوٹل میں, اپنے بچوں کو لے کے 5,000 کا بل دے کے اٹھتے ہو آپ, اور ان لوگوں کا ہمیں کوئی خیال نہیں آتا. مگر اس میں ان کی بھی غلطی ہے. آپ اگر 5,000 کا امام رکھو گے نا تو آپ اگلی اپلیکیشن آپ کے پاس 3,000 کی آ جائے گی. 3 کا رکھ لیا, اگلی اپلیکیشن آپ کے پاس 1,500 کی آ جائے گی. میں 1,500 میں تیار ہوں, بس مجھے کمرہ اور رہنے کی جگہ دے دو. تو یہ نظام پورا خراب ہوا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس منبر کو کھڑا کرنے کی. اگر ہمارے امام حضرات پڑھے لکھے اور اس طرح کے مفتی حضرات اور قاضی حضرات بیٹھے جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں, لیکن ان کی تنخواہیں 15-20 ہزار روپے ہوں, جو ان کے بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھ سکیں, ان کے پورے خرچے بھی ہوں. آپ ساؤتھ چلے جاؤ, وہاں یہی حال ہے. لیکن یہاں کیونکہ آپ, میں نے جو شروع میں کہا کہ مدرسوں میں تعلیم کا جو نظام ہمارا ہے وہ مقصد دین سیکھنا ہے ہی نہیں. جو بیچارے غریب غربا لوگ ہوتے ہیں, امیر لوگ کہاں بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم لینے کے لیے؟ کوئی بچہ اگر خدا نہ خواستہ دماغ کا کمزور ہو اسے بھیج دیتے ہیں, ورنہ غریب لوگ ہی دین سنبھالے میں ہیں. اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہے, کھانے کو, تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں میں بچوں کو پلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. پھر جیسی وہ تعلیم لے کے آ رہے ہیں معاشرے کو وہی دیں گے. 1,500 روپے کا امام, 1,000 روپے کا مؤذن, اور وہ آپ کے دین کا کیا دھجیے اڑا رہا ہے آپ کے سامنے, کیا آپ کے کردار بن رہے ہیں. کیونکہ جیسا آپ کا امام بنوں گا ویسے ہی آپ مقتدی بنو گے. دیکھ لو کیفیت اپنی, آپ کتنی منافقت ہے. چہرے مورے آپ دیکھ لو, اپنی باتیں دیکھ لو, اور اپنی تنہائییں دیکھ لو. میرے ہر آدمی اپنی تنہائی چیک کرے. رسول اللہ اگر ہمارا موبائل چھین لے آ کے تو آپ نظریں ملانے لائق ہو حضور سے. آپ کی سیلفی کتابیں حضور نکال لیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ نظریں ملانے لائق ہو. آپ کا پرس اللہ کے رسول چھین لیں, اس میں سے اگر کاغذ نکال لیں, اس میں کتنے بیاج کے پرچے نکلیں گے اندازہ ہو جائے گا آپ کو. تو صرف ہم اماموں پہ نہیں ڈال سکتے, صرف ہم جو اس کے جو متولی حضرات ہیں ان پہ نہیں ڈال سکتے. یہ تو پوری فکر کی بات ہے. اور اس میں جو ہمارے بڑے علماء دین ہیں جن کے ہاتھ میں اس ٹائم ممبر ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح مسجدوں کے ممبروں کو سجانا اور سنوارنا ہے کہ ہم اس طرح کے امام رہیں. چپے چپے میں مدرسے نہ ہوں, بڑے مدرسے ہوں, ان میں اعلیٰ تعلیم ہو, انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم. اور اس کے بعد دیکھو آپ کیا کریم نکلتی ہے پھر انشاءاللہ. آپ ساؤتھ ایک بار چکر لگا کے دیکھو, وہاں یہی حال ہے جو آپ کا درد ہے نا, سمجھ لیں. آپ کو وہاں اندازہ ہوگا کہ وہاں کیسے کیسے مدرسوں کے ساتھ جڑے ہوئے کیسے کیسے اسکول ہیں, اور کیسے کیسے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. جی, اگر کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا جائے تو کیا اسے حصہ ملے گا؟ اچھا, ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی, کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلے جائے تو کیا اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. نبی نے فرمایا کہ کافر کا حصہ مومن کے مال میں نہیں ہے. اگر وہ کافر ہو گیا تو پھر اس کے باپ کے مال میں اس کا وراثت, اس کے باپ ماں کے وراثت میں حصہ ملے گا. ہاں جی. آج گناہ گار لوگ زیادہ خوش نظر آتے ہیں, کیا ان کو کوئی سزا نہیں ملتی؟ ہاں, یہ بھی حالات ہیں بھائی. ابھی میرے پاس کل ایک ساتھی آئے, میں نے انہیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار جو ہے گزر رہے تھے تو ایک آدمی انہیں ملا اور وہ کہنے لگا کہ میں بڑی عبادتیں کرتا تھا, بڑی نمازیں پڑھتا تھا اور ہر ٹائم ذکر اذکار میں رہتا تھا. اب میں سب چھوڑ دیا, بہت کم کرتا ہوں, لیکن اللہ تو مجھے کوئی سزا نہیں دیتا. پوچھ کے آنا اللہ نے کہ کیا وجہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے, اللہ سے ملاقات ہوئی,
मुलाकात बातचीत होती थी, तो पूछ लिया सवाल। जब वो लौट के आए तो उससे पूछा कि अल्लाह से सवाल किया, कि हाँ किया था। कि क्या जवाब दिया अल्लाह ने? कि अल्लाह ने बताया कि उस सवाल काउंटर क्वेश्चन कर लिया अल्लाह ने। उससे ये पूछना कि जब वो इबादत करता था, जब वो जिक्र अज़कार करता था, नमाज़ पढ़ता था, तो उसके दिल की जो कैफियत थी, क्या वो कैफियत अब भी है? उसने नहीं यार, वो कैफियत तो नहीं है जो उस टाइम सुकून और जो दिल में मेरे बात थी वो अब नहीं है। अल्लाह को तो पहले से पता था। तो अल्लाह ने बस ये जो उसके दिल में बेचैनी और परेशानी है ना, ये भी मेरा अज़ाब ही है। तो आप ये ना समझें कोई आसमान से आफत उतरेगी। अगर आपके दिल में इज़्तिराब है और आप परेशान हैं अंदर ही अंदर, आपको कितने ही ये अंबानी अडानी और बड़े बड़े जितने भी अमीर लोग हैं, अजीम प्रेम जी हो, कोई इनके अंदर की कैफियत देखो ना। आप यहाँ बैठे बैठे सो जाओगे, इन्हें नींद नहीं आती बिना गोलियों के। यही तो अज़ाब है। तो कैफियत अल्लाह की तरफ से अगर दिल में आपके सुकून है, आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार है, आप अल्लाह के फर्माबरदार हैं, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। उस जिक्र का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको अल्लाह ने क़नाअत दे रखी। आप मुतमईन हो कि मेरे अल्लाह ने जो दिया और आपको ईमान दे दिया। उसने ये बता दिया कि 60-70 साल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कैद खाना है, इसके बाद तुम्हारे लिए अरबों खरबों की ज़िंदगी आने वाली है सालों में, उसकी तैयारी है। तो अगर दिल में सुकून है तो आपकी यहीं से जन्नत शुरू है। क्योंकि जन्नत में क्या होगा? सुकून ही तो होगा। वहाँ कोई झगड़े नहीं होंगे, इज़्तिराब नहीं होगा, घबराहट बेचैनी नहीं होगी। तो अगर किसी मोमिन को यहाँ घबराहट बेचैनी ख़त्म हो गई तो उसकी जन्नत यहीं से शुरू हो गई। जन्नत को ये थोड़ी है कि वहाँ जाके आपको टिकट मिलेगा जन्नत का। आप अगर अपने घर में जा रहे हैं और आपको अपनी बीवी को देख के खुशी हो रही और आपको ये लग रहा अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी, नबी ने फरमाया तमाम दुनिया जो है ये मता है और बेहतरीन मता इसमें जो है वो वफादार बीवी है। तो अगर आपकी बीवी आपको जाती आपको माथे का पसीना पूछ रही और आपके लिए पानी ला रही और आपका सर फैला रही, तो आप यकीन करें आप जन्नती हैं। यहीं से जन्नत आपकी शुरू हो गई। क्या शिया लोगों को मिलाकर नमाज पढ़ना ठीक है? अच्छा, इनका सवाल ये, शिया लोग जो मिला के नमाज पढ़ते हैं क्या वो ठीक है? भाई देखो, एक रिवायत ये मिलती तो है बुखारी शरीफ की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा मिला के पढ़ी है। ये लोग उसी से लेते होंगे। हम अपनी नमाज़ों पर ध्यान करें, हमें किसी से क्या मतलब, हमारी अपनी आखिरत दांव पे लगी हुई हो और हम दूसरों की फिक्र करें, ठीक नहीं। सारी दुनिया अगर अल्लाह बख्श दे हम पकड़ जाएँ तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अपनी फिक्र करें, उन लोगों के लिए दुआ करें। हमारे अंदर जो कोताहियाँ हों अल्लाह उन्हें भी दूर करे, उनमें जो कोताहियाँ हों अल्लाह उन्हें भी दूर करे। तो आप अपनी फिक्र करें और लोगों के लिए सिर्फ दुआ किया करें। क्या शिया लोगों का कलमा अलग है? इनका सवाल यह है क्या शिया लोगों का कलमा अलग है? नहीं, अलग नहीं है, थोड़ा सा इजाफी है। हम तो पढ़ते हैं ना, जो सुन्नी लोग कहलाते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इसमें और इजाफा करते हैं। वो मौला अली वलीउल्लाह साहब में लगाते हैं। और ये कोई इजाफी बात है। नबी ने तो कलमा इस तरह से नहीं सिखाया। जो कलमा हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, ये हमने कुरान से अर्ज किया है, दूर में नहीं बताया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये भी हिस्सा बार बार अभी भी आया था एक आयत में कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी कुरान की एक आयत है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जब अब्दुल्ला बिन उबई कहता था ना, सुनो भाई सुनो, ये अल्लाह के रसूल है, तो अल्लाह ने आयत उतार दी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे पता है मोहम्मद तो सच्चा रसूल है अल्लाह का, इसे कहने दे, इसके दिल में सच्चाई नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी के लिए कर रहा, मुझे पता है कि तू सच्चा रसूल है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलाम पाक से लिया गया कलमा, हुजूर ने नहीं तलकीन की, कुरान की आयतों का हिस्सा है। इसी में उन्होंने और इजाफा कर लिया और इसमें कोई हरज नहीं है। अगर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का वली मानते हैं, ये तो तमाम जितने भी खुलफाए राशिदीन हो, सहाबा किराम हो, ये अल्लाह के दोस्ती तो थे, जब भी तो रसूलुल्लाह के पीछे चले। तो मेरे नज़दीक तो कोई हरज नहीं है, कलमा वही है, उसमें थोड़ा सा इजाफा है। तो जैसे कलमा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जैसे आपने कहा ये कलमा कुरान से है, तो जैसे नॉन मुस्लिम जब कन्वर्ट होता है तो उसको ये कलमा पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? उसके लिए एक स्टेटमेंट क्यों बन जाती है? बड़ा अच्छा सवाल है इनका कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम में आता है तो उसके लिए ये कलमा पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। असल में ये कलमा तो हम पढ़वा देते हैं आसानी के लिए, वरना जो असल कलमा है ना वो तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो कलमा है ना वो पढ़ाया जाता है दीन में आने के लिए। तो ये आसानी के लिए कोई हरज नहीं, इसमें भी ये शॉर्ट है उसी का। हम ये माने कि अल्लाह अकेला माबूद है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं।
اس سے آپ کے اوپر یہ بات عائد ہو جاتی ہے کہ آپ لا سے شروع کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، پہلے آپ نے پیچھے نفی کر دی ہر چیز کی، لا کہتے ہیں نا کو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس کے بعد پھر آپ مانتے ہیں کہ اب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے میں اسے فالو کروں. یہ آپ کلمے میں پڑھنے کے بعد دین میں آ گئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے عقائد درست کر دیے کہ اللہ کو معبود مان لیا، رسول اللہ کو آپ نے میسنجر مان لیا، پیغمبر مان لیا. جی بھائی، ہمارے نبی نے اذان دی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اذان دی. ہاں بھائی دی، سفر میں ایک آدھ بار. ویسے تو اذان نہیں دیتے تھے، عام اذان نہیں دیتے تھے، لیکن سفر میں جو چند صحابہ ہوئے نا تو اذان دی. اور کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیں اور ایک بھی کوئی رک گیا آنے سے نماز سے تو وہ کافر ہو جائے، تو اس لیے حضور بچتے تھے اذان دینے سے. لیکن کئی سفر میں ایسا ہوا نا 10-20 صحابی ہوئے، سب نے نماز پڑھنی ہوئی تو دی اذان. اگر کوئی بھائی ہماری 11ویں میں دعوت کرے تو 11 شریف تو کھانا جائز ہے. ان کا سوال یہ ہے کوئی بھائی 11ویں شریف کی دعوت کرے تو کیا جائز ہے؟ بھائی کھانا تو جائز ہے. اگر وہ اللہ کے نام پہ دعوت کر رہا ہے اور پڑوسی ہے آپ کا تو آپ اسے دین کس طرح سکھاؤ گے؟ اسے بدعتوں سے دور کس طرح کرو گے؟ اگر آپ اس کی تقریبات میں نہیں جاؤ گے تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. اور وہاں پھر تنہائی میں کہ بھئی یہ 11ویں شریف نبی سے تو میں نے سنی نہ کسی صحابی سے سنی، میں کھانا کھانے آ گیا کیونکہ آپ کے پڑوسی، آپ میرے پڑوسی ہو. اور جو 6 حق حضور نے بیان کیے ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پہ، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو. میں اس لیے آ گیا. لیکن یہ 11ویں شریف مجھے کوئی حوالہ اگر آپ دے دو تو آپ کی بہت مہربانی. تو انشاءاللہ وہ آپ ایک دم جھنجھوڑو گے اسے، جو قرآن میں بھی آیت نہیں آئی کہ اللہ 1-2 بار ضرور سال میں جھنجھوڑتا ہے، تو آپ بھی ایسے موقع پہ جھنجھوڑنے کے لیے جایا کرو. دنیا میں سب سے زیادہ جو سمے کتنی بار رکا ہیں دنیا میں جو سمے رکا ہے کتنی بار رکا ہے؟ 3 بار بتایا گیا کہ 3 بار رکا ہے. آپ بتاؤ. جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جماعت کی رکعت حاصل کرنے کے لیے کیا مسجد میں بھاگ سکتے ہیں؟ نہیں بھاگ سکتے، نبی نے منع کیا. نبی جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ مومن جو ہے ایک وقار کے ساتھ قدم بڑھائے. آپ نماز کے لیے بھاگ رہے ہیں، جب حضور نے فرما دیا کہ جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، پھر کہیں گی بھاگ دوڑ مچانی. اور جسے تیات مل گئی اسے جماعت مل گئی. تو آپ کی اگر ایک رکعت نکل بھی گئی تو آپ اسے پوری کر لو. کم سے کم مسجد میں وہ اللہ کا گھر ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے منسٹر کے گھر میں بھاگ کے دکھاؤ، آپ کی ٹانگیں کٹوا دے گا. اور آپ جو سب کا منسٹر ہے اس کے گھر میں آپ بھاگا دوڑی مچا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، دم دم کر رہے ہیں. اصل میں ہمیں سکھایا نہیں جاتا. یہ جو ہے بیت اللہ اللہ کے گھر، اس کی توفیق ہے جو اس نے ہمیں وہاں آنے کا موقع دیا. اور ہم وہاں ادھم چوکڑی مچانے لگے اس کے گھر میں تو وہ آگے توفیق ہی چھین لے گا. آپ کا سوال تھا کہ کتنی بار وقت رکا. بھائی معراج کے ٹائم میں تو سنا ہے کہ کنڈی ہلتی رہی، گرم بستر رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. تو اور وقت رکنے کا معاملہ، وقت پیچھے تو گیا. حضرت علی کی جب نماز قضا ہو گئی عصر کے ٹائم تو وہ وقت کو پیچھے کر دیا گیا، لیکن رکا نہیں. وقت رکا اس ٹائم کا ہے کہ وہ لمحوں میں پورے معراج کا جو واقعہ ہے وہ اللہ نے کرا دیا اپنے نبی کو. ہاں جی. بچوں کو کتنی عمر میں نماز پڑھنی چاہیے؟ ان کا سوال یہ بچوں کو کتنی عمر میں نماز پڑھنی چاہیے. میری منی تو ہوتی ہے، میری 1.25 سال کی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھ کے شروع میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو. تو 7 سال کے بچے پہ تو میرے نزدیک نماز جو ہے وہ آپ کو پریکٹس کرا دینی چاہیے. اور تمام دین کے حضور نے تو ایک چھوٹی سی حدیث یہ فرما دی، لیکن حضور کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا انہیں پھیلا لیا کرو. اس میں سب کچھ، روزے بھی رکھوانے شروع کرو، انہیں نماز بھی سکھاؤ. کبھی عمرے پہ جا رہے ہیں انہیں ساتھ لے جاؤ، جو اللہ کا گھر دیکھے ہیں، رسول کا روزہ دیکھیں، اگر پیسے آپ کے پاس ہیں تو یہ ساری چیزیں 7 سال کی عمر سے پریکٹس کرانا شروع کرو. انہیں اپنی قدریں معلوم ہونی چاہیے، اسلام کی قدریں کیا ہیں. جی. جو نماز کے لیے جانے خود تو جانے ہم دیر سے، اور جو بچے پہلے آئے ہوں ان کو پیچھے کھدیڑتے رہیں، یہ صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم دیر سے جاتے ہیں، آگے کھڑے ہوئے بچوں کو پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی میرے نزدیک تو ناجائز ہے بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدہ لمبا کر دیا کافی. صحابہ کرام کو یہاں تک اشکال ہوا کہ حضور کی کہیں روح پرواز نہ کر گئی. لیکن جب دیکھا تو حضرت حسن اور حسین حضور کی پیٹھ پہ تھے اور حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، انہیں اتارا نہیں. تو وہ تو پہلی صف سے بھی آگے تھے، ہم تو پہلی صف سے ہاتھ کھینچ کے اسے کہ آگے وہ آئے نا.
میں نے خود دیکھا, میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, ترکی کے امام صاحب انجن بنے ہوئے اور ان کے پیچھے تمام بچے ریل گاڑی مسجد کے چکر کاٹ رہے تھے. آپ اگر اپنے بچوں کو مسجدوں میں اس طرح کے جھٹکے دو گے, آئیں گے نہیں آگے, اور اس دین کو سنبھالنے والے آپ کو ملیں گے نہیں آگے. ایک تو پہلی کم ہو گئے, لیکن باقی بھی فارغ کر رہے ہیں ہم انہیں اس طرح کے جھٹکے دیکھ. پہلی سب پہ کھڑے کرو بچوں کو, اگر وہ 7 سال کا ہے اس سے بڑا بچہ ہے. جی ہاں. میرے بھائی بہت لنگر وغیرہ کرتے ہیں, جبکہ ہمارے بہن بھائی بھی پریشان ہیں, وہ ان کی بھی تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں. کیا یہ لنگر وغیرہ جائز ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا. دیکھو میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کا سوال تو سمجھ لیا. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی لنگر وغیرہ کرتا ہے, بہت غریبوں میں بانٹتا ہے, اور اپنے بہن بھائی پریشان ہیں, ان کی مدد کرتا ہوں ہلکی پھلکی. کیا اس کا یہ لنگر کرنا, غریبوں میں بانٹنا جائز ہے؟ دیکھو ہر بات رسول اللہ سے پوچھا کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میرے صدقے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ, پھر اس کے بعد تیرے اہل و عیال, پھر اس کے بعد تیرے رشتے دار, اس کے بعد تیرے پڑوسی, اس کے بعد تو جہاں مرضی خرچ کر. تو اگر آپ سب سے پہلے جہاں مرضی خرچ کر رہے ہیں تو آپ سب کا حق مار رہے ہیں, ماں باپ, اہل و عیال, رشتے دار, پڑوسی. تو اگر اس طرح سے آپ خرچ کر رہے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے, تو آپ یقین کرو کتنی لنگر چلا لو آپ, قبول نہیں ہے. اگر آپ کے اپنے رشتے داروں کو زکوٰۃ اور بھیک مانگنی پڑ رہی اور آپ کے لنگر چل رہے ہیں, تو اللہ کے یہاں الٹا ٹنگیں گے آپ, کیونکہ آپ حضور کی تعلیمات سے, کیونکہ نیکی تب نیکی ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں آتی ہے, ورنہ وہ نیکی نہیں ہے. جی آپ کا بہت سے لوگ مٹی کے ٹھیکرے پر سجدہ کرتے ہیں, ہاں کیا یہ صحیح؟ اچھا, ہاں میں نے بھی دیکھا بھائی مٹی کے ٹھیکرے پہ, ہاں یہ کوئی جائز ہے بالکل. یہ شیعہ حضرات زیادہ کرتے ہیں مٹی کے ٹھیکرے پہ, اور بھی بہت سارے جو جن میں زیادہ شدت اس بات کی ہوتی ہے وہ ہم قالین پہ سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ اصل میں تو اس زمانے میں مٹی تھی, ریت تھا, اور اس پہ سجدے کیا کرتے تھے. ریت جو تھا وہ تھوڑا سا ہل ڈل ہوا کرتا تھا, جیسے آج قالین ہے ہمارے, تو مٹی کا کوئی ٹھیکرا رکھ لیا کرتے تھے اور ان پہ سجدہ کرتے تھے. کوئی حرج نہیں ہے, زیادہ سیف ہے میرے نزدیک. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ حکمت جو ہے مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. نبی نے فرمائی یہ بات, جہاں سے ملے لے لو. اگر آپ کو شیعوں سے کوئی بات اچھی مل رہی نا, یہ نہ سوچو یہ شیعہ ہیں. آپ کی حکمت بھری چیزیں اگر آپ کو کہیں سے مل رہی نا, لے لو. غیر مسلموں سے ملے لے لو, کہیں سے بھی ملے آپ لے لو, لیکن وہ شرک کے دائرے میں نہ, شرک سے باہر ہونی چاہیے, پاک دائرہ ہونا چاہیے, پھر کوئی نہیں. ہاں جی. پڑوسی اور رشتے دار میں کس کا حق پہلے آتا ہے اور کس کا حق زیادہ؟ ان کا سوال یہ ہے پڑوسی اور رشتے دار میں پہلے کس کا حق ہے. دیکھو جو میں نے حدیث سنائی نا آپ کو, اس میں حضور نے کیا فرمایا, 1 نمبر پہ ماں باپ, 2 نمبر پہ اہل و عیال, 3 نمبر پہ رشتے دار, 4 نمبر پہ پڑوسی. تو اس میں کس کا حق پہلا آیا؟ رشتے دار. اور اگر کوئی رشتے دار اور پڑوسی دونوں ہوں تو ان کا بہت زیادہ حق ہے. نبی نے فرمایا صلہ رحمی کہ آپ کو بہت زیادہ اجر تب ملتا ہے اگر وہ, اس کا دوگنا تگنا اجر ہو جاتا ہے. ایک تو آپ کو صلہ رحمی کا, پھر آپ اپنے پڑوسی کے کام آ رہے ہیں, پھر وہ رشتے دار بھی, 3 اجر آپ کو ملتے ہیں. یہ بھی نبی کی حدیث سے ثابت ہے. جی نماز کے لیے بچوں کو مار سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ, نماز کے لیے بچوں کو مار سکتے ہیں, 10 سال کے بچے کو, اس سے چھوٹے بچوں کو نہیں. مارنے سے مراد ہاتھ پیر نہیں توڑنے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت اتری نا کہ اپنی عورتوں کو ہلکی پھلکی مار دے سکتے ہو اگر وہ نافرمانی کریں, تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ حضور کیسی مار؟ تو حضور کے ہاتھ میں مسواک تھی, ایک ڈنڈی, کہ اس سے مارو, اور ٹانگوں پہ مارنا, چہرے پہ نہ مارنا, نشان نہ پڑے ایسا نہ مارنا. تو ساری تعلیمات دے کے گئے حضور. وہی تعلیمات پھیلا دو پورے معاشرے میں. اپنے بچوں کو بھی ہلکی پھلکی مار, کم بھی ہو, جانوروں کی طرح نہیں مارنا کہ آپ نہ قرآن پڑھنے والے بچوں کو مارو نہ نماز کے لیے مارو. جب اللہ ہی ہمیں چھوٹ دیتا رہتا ہے, قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے, شرک نہیں معاف کرے گا. تو آگے چل کے آپ کے بچوں کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے. اور آپ نے کوٹ کے ڈال رکھا اسے قرآن پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, اللہ آپ کو ٹانگے گا الٹا. کیونکہ نبی نے کبھی نہیں مارا بچوں کو, نبی تو الٹا گھوڑا بن جایا کرتے تھے حسن حسین کے لیے. اور اس طرح جیسے آپ چلتے ہو نا اپنے بچوں کے لیے, اب تو دکھتے نہیں لوگ گھروں میں, ورنہ پہلے تو لوگ گھوڑا بن جاتے تھے نا. حضور اس طرح گھوڑا بنتے تھے اپنے بچوں کے لیے. اور امامہ نام کی ایک حضور کی نواسی تھی, یہاں بٹھاتے تھے کندھے میں. ہاں جی. ایک دوسرے پر فرقے بازی کے چکر میں کفر کے فتوے لگانا کیسا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے فرقے بازی میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز حرام ہے بھائی. اگر کوئی خود یہ کہے کہ میں کافر ہو گیا تو پھر تو بات الگ ہے, اسے تو دائرہ اسلام سے باہر کیا جائے. لیکن یہ کہ کوئی اہل حدیث حنفیوں پہ فتوے لگائے, کوئی بریلوی دیوبندیوں پہ فتوے لگائے, یہ اللہ رسول کا کام ہے.
कुफ्र के फतवे लगाना किसी इंसान का काम नहीं है। आप सिर्फ उन्हें कह तो सकते हो गुनाहगार हैं, आपको अपना ही नहीं पता। आप इसीलिए अपनी हिदायत की दुआ करें करें, औरों की हिदायत की भी दुआ करें करें। आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। जब आप अपनी तन्हाई चेक करेंगे ना और अपने वसवसे, अपने ख्यालात, अपने मामलात, अपने रवैये, अपने बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आपको घिन आने लगी अपने आप से। मुझे तो आती है अपने आप से, मैं ईमानदारी की बात कह रहा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि जब मुझे अपने गुनाह याद आ जाते हैं ना, तो आप यकीन करो मुझे घिन आती है अपने आप से। मैं कैसा ईमान वाला हूँ, इतनी बातें करने के बावजूद भी मेरे अंदर इतने बड़े बड़े गुनाह हैं। तो इसलिए उंगली उठाना बंद कर दो यार। एक उंगली हम किसी को उठाएंगे, 3 हमारी तरफ आ जाएंगी। तो इसलिए बचो, सबके लिए दुआ करो और अपने लिए भी हिदायत करो। गैर मुस्लिम के हाथ का खाना या गैर मुस्लिम के हाथ का बना हुआ खाना, इनका सवाल यह है गैर मुस्लिम का खाना या गैर मुस्लिम के हाथ का बना हुआ खाना कैसा है। भाई एक यहूदिया थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत की, यहूदी काफिर तो होते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ दावत में गए और सहाबा इकराम को ले गए। वो बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना होगा कि उसने जहर गोश्त दे दिया था और उस बोटी को हुजूर ने मुंह में भी रख लिया था। एक साहबी की तो डेथ हो गई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस जहर का असर इतना था कि आखिर में रिवायतों में लिखा है कि उसी जहर के असर से आखिर में डेथ हुई, जो बुखार चढ़ा आखिर में। तो वो यहूदियत तो थी, उसकी दावत में गए ना, तो इसलिए गैर मुस्लिमों को न खाना मना, न उनके घर जाना, दावतों में जाना। बस ये देख लें कि वो पाक साफ चीज़ें आपको खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं, कहीं आपके सामने झटका तो नहीं परोस रहे, कहीं आपके सामने सुअर तो नहीं परोस रहे। आपको अगर वेज को खाना खिला रहे हैं तो वेज खाना आपको खाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। तलाक के बाद भी औरत शोहर के साथ रहना और उसके माँ बाप से मेल जोल रखना ठीक है या नहीं? भाई इनका सवाल यह है कि औरत को तलाक हो जाए, उसके बाद भी वो अपने शौहर के साथ रहे और उसके माँ बाप जो हैं वो उससे मेल जोल रखें, क्या जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है भाई, क्योंकि वो तो अल्लाह की दुश्मन है। जो शरीयत की पाबंदी नहीं कर रही, उससे उसके माँ बाप अगर ताल्लुक़ रख रहे हैं तो वो लोगों को खुश करने के लिए। देखो मैं एक हदीस सुना हूँ बहुत हसीन, पहले भी सुनाई मैंने, शायद उस मरकज़ नाम। एक बार नबी ने फरमाया कि जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करेगा, अल्लाह तो नाराज़ हो गई, लोगों के दिलों से भी उसकी मोहब्बत हटा दे। और जो अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज़ करेगा तो अल्लाह तो खुश हो गई, लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत बढ़ देना। तो इसलिए परवाह ना करें, छोड़ दें उसे। जब वो अल्लाह की नहीं है तो आपकी कहाँ से हुई? जब अभी कुरान की आयत आई ना कि हमें अल्लाह ने माल और औलाद जो है ना, यहाँ की जीनत के लिए, यहाँ फ़ायदा उठाने के लिए, कि यहाँ की हमारी ज़िंदगी आसानी से कट जाए, उसके लिए दी। अगर वो औलाद अल्लाह उसके रसूल की नहीं है, आपकी भी नहीं है, छोड़ दो, काट के डाल दो, बिल्कुल उससे रिश्ता ख़त्म कर दो। हाँ अगर वो तौबा कर ले और इद्दत कर ले और फिर दोबारा से अपने शौहर से किसी और से निकाह करके उसके पास जाए, अगर शरीयत को फॉलो कर रही तो वो आपकी है, वरना वो किसी की नहीं है। यही तो कहा कुरान में अल्लाह ने, सूरह तौबा में पीछे आयत आई थी कि तुम्हें काफिरों की खबरों पे भी नहीं खड़े होना, चाहे वो तुम्हारे अपने रिश्तेदार हो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं करनी। पिछले हफ्ते शायद आयतें आई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें देखा कि मेरा बाप कुफ्र की हालत में मर रहा, तो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना बंद कर दिया था। तो आपके लिए भी वो मर गई, बस वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दायरे से बाहर गई। निकाह में मेहर का जो सही मामला क्या है? इनका सवाल यह है निकाह में मेहर का सही मामला क्या है? भाई हैसियत के हिसाब से रखने चाहिए। हम 10-10 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, मेहर 10,000 रखेंगे, जबकि वो लड़की का हक है। मेहर तो हैसियत के हिसाब से आपको, लड़के की हैसियत के हिसाब से रखने चाहिए। जब हज़रत अली का निकाह हुआ हज़रत फातिमा से, तो उनके पास एक हीरा थी, वो 480 दिरहम में हज़रत उस्मान ने खरीद ली, बाद में उन्हें चाहे वापस कर दी थी। फिर हुजूर ने उन 480 दिरहम के 3 हिस्से किए, शायद सुना आया था मैंने पहले, वो 160 दिरहम। एक हिस्सा औरतों को दिया कि इसके जेवर फातिमा के, इसके कपड़े, इसके मेकअप का सामान इकट्ठा कर दो। 160 दिरहम हज़रत अली को दिए कि तुम मेहर के देना, और 160 दिरहम अपने पास रखे कि कुछ बर्तन, चक्की, मशक, इनका इंतज़ाम। तो उनकी हैसियत ये थी। तब 1/3 हिस्सा उनकी हैसियत का हुजूर ने मेहर में रखवाया। चलो आप इतना नहीं रख सकते तो कम से कम 10 लाख की शादी कर रहे हैं तो कम से कम 1 लाख रुपये तो मेहर के रखवा दो उस बच्ची को, जो अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सबको छोड़ के पास आपके पास आ गई, सिर्फ अल्लाह रसूल के कलमे पे उसने आपको हाथ लगाने दिया, जिसने कभी अपने आप को टच नहीं करने दिया किसी नामहरम मर्द को, और वो आपके बिस्तर पर आके बैठ गई और आप उसे 5,000 10,000 रुपये डाल लें, जो उसका सबसे बड़ा हक है। तो
तो एक मकबूल रकम, एक हैंडसम रकम उसके लिए आप पहले से तैयार करके रखो। और ये बात भी सुन लेना कि आपको हाथ के हाथ रकम देनी चाहिए हाथ लगाने से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर सिद्दीक ने कहा तो हुजूर आपका निकाह आयशा से हुए 2 साल हो गए, रुखसती करा लीजिए। तो हुजूर ने पलट के ये निकाह कि करा लूँगा, ये कहा कि मेरे पास अभी मेहर के इंतज़ाम नहीं है, इंतज़ाम कर रहा हूँ, वरना कह देते कि बाद में दे दूँगा। तो इसलिए ये जो चीज़ें मुआशरे में हमारे आ गई ना, 10 लाख शादी में लगाएगा, मेहर माफ़ करा लेगा, मेहर कह देगा बाद में दे दूँगा, और मर जाएगा कर्जदार मरा अपनी बीवी का, उसका हक लेके मरा। अल्लाह के यहाँ कर्जदार की जनाजे की नमाज रसूलुल्लाह ने मना कर दी थी पढ़ाने को, खुद पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो अगर ये सख्ती हम अपने ऊपर खुद, क्योंकि क्या कहा भी इसमें जो आयतें आई हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने ऊपर सख्त होते हैं दीन के मामले में, लगना चाहिए सामने वालों को ये सख्त है इस मामले में, अल्लाह के दीन के मामले में। तो अगर आप अपने ऊपर सख्ती करेंगे तो बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। क्या किनारा जड़े बर्तन में खाना जायज़ है? इनका सवाल है क्या किनारा जड़े बर्तन में जायज़ है? हाँ भाई बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको उस जगह से नहीं, हुजूर ने उस जगह से मना किया कि जहाँ से किनारा झड़ा हुआ हो, बल्कि दूसरी तरफ से आप वो लगाएं। क्योंकि अगर हर किनारा झड़ा हुआ बर्तन अगर ये हो जाए हदीसों में कि इसे फेंकना है तो गरीब लोग किस तरह से करेंगे? गरीब लोगों के पास तो चंद बर्तन होते हैं, उधर सहाबा जो थे उनके पास तो बर्तन ही बहुत कम ठीकरे से होते थे। अगर उनके भी किनारे झड़ जाए और उनसे कह दिया जाए फेंक दो तो वो खाएंगे कहाँ में था? फिर तो वो चुल्लू भर पानी में जिस तरह चुल्लू में ले लेके खाना पीना करेंगे। तो इसलिए दीन बहुत आसान है, उस हिस्से को जो टूट गया है उसे आप साइड में कर दें, दूसरे हिस्से की तरफ से खा लें। जी इनका सवाल ये शियाओं के यहाँ का खाना खाना पीना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है भाई। जब आप गैर मुस्लिमों के यहाँ का खा लेते हो, अभी आप बर्फ़ी खा के आए थोड़ी देर पहले, गैर मुस्लिमी हलवाई था ना, तो फिर वो तो हमारे कलमा को भाई हैं, वो हमारे इख्तलाफ उनसे हैं कि उनकी जो बातें हैं वो हमसे नहीं मेल खाती। लेकिन वो चूँकि बचपन से जिस तरह से हमें फीड किया जा रहा है ना कि शिया थूक के खिलाते हैं, शिया जो है ये इनका खाना नहीं चाहिए, ये सब बातें हमें बुजुर्गों से मिली, इस तरह उनके बुजुर्गों से भी उन्हें मिली। आप उन्हें खटमल कहते हो ना, वो भी आपको मेरे ख्याल छिपकलिया मच्छर क्या कहते हैं, शियाओं को, मतलब शिया जो है सुन्नियों को भी कुछ ना कुछ नाम उन्होंने दिए हुए हैं। तो इसलिए सब बातें बचपन की उड़ाई में है, इनसे दूर निकलो, एक हो जाओ। आप यकीन करो बाकी तमाम कौमों के लिए आप मीम हो, क्या आप शिया हो या सुन्नी हो, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं शिया हो सुन्नी हो, सब जो हैं वो दूसरी कौमों के लिए मीम है। इसलिए बचो इस फिरका वाराना मामलों से, आप उन्हें फॉलो ना करो, उनकी जो अकायद हैं आप अपने अकायदे पे चलो, लेकिन उन्हें बुरा ना हो, आपस के इख्तलाफ खत्म करो। उनको जो किताबें उनके बुजुर्ग दे गए उन्होंने वो पढ़ के हमारी मुखालफतें शुरू कर दी, हमें जो हमारे बुजुर्ग दे गए किताबें हमने वो पढ़ के, वरना हमें पता ही नहीं है कब ये शिया सुन्नी शुरू हुआ और क्यों इतनी शिद्दत आ गई। आप तो कम से कम दूर करो, आप तो मोहब्बतें बांटो। हमें तो अगर हम उनसे इस तरह नफरत करेंगे तो आप सच्चे दीन की दावत कैसे दे दोगे? आप क्या खाने के बाद बर्तन साफ करना सुन्नत है? इनका सवाल ये क्या खाने के बाद बर्तन साफ करना सुन्नत है? बिल्कुल भाई सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली भी चाटने का हुक्म दिया, बर्तन भी चाटने का हुक्म दिया, लेकिन ऐसा न हो कि आप जबान से चाटने लगे, बल्कि उंगलियों से चाटे और बर्तन को साफ कर दिया करें। और अच्छा भी लगता है, आप जिन बुजुर्गों के साथ खाना खाते हो दीनदार लोगों के, वो जब बर्तन साफ करते हो आपकी तबीयत खुश होती है देख के उनके बर्तन, जो हमारे बराबर में बैठे हुए कोई दीनदार लोग। हाँ बेटे, रोज़े में अगर हम खाना खा ले भूल से तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इनका सवाल ये है रोज़ा है, खाना खा लिया भूल से, खाने से मुराद कुछ भी खा लिया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? नहीं। नबी ने फरमाया अगर तूने भूल से कुछ खा लिया तो अपना रोज़ा पूरा कर, अल्लाह ने तुझे खिलाया पिलाया, हदीस है। इसलिए अगर आपने भूल से खाया तो आपका कोई रोज़ा नहीं टूटा। हाँ जी, इनका सवाल ये क्या नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ हुजूर से साबित है? नहीं भाई, हुजूर से कोई दुआ साबित नहीं है इस तरह इज्तिमाई, लेकिन मना भी नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप अल्लाह के आगे दीन गड़ा रहे हैं उसके बाद कोई हर्ज नहीं है। अगर आप इज्तिमाई दुआ में यकीन नहीं भी रखते तो मैं आज आपको एक तोहफा देता हूँ, तमाम लोग करके देख लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के हालात रूहानी भी और जिस्मानी भी और माशरी भी और माशरती भी अगर ना बदल गए 40 दिन में तो आप सबके बीच में मेरा गिरबान पकड़ना। लेकिन ध्यान से सुन लेना सब लोग, ये आज का तोहफा है आप लोगों के लिए। हर नमाज के बाद चाहे सारी मस्जिद खाली हो जाए, आपने 3, 4, 5 मिनट ज़रूर वहीं बैठे रहना, दुआएं भी हो जाएं, लोग चले भी जाएं, बस आपने अपनी तवज्जो जो है वो दिल की तरफ मरकूज करनी है, अपना सर दिल की तरफ झुका के बस फिर वहाँ अल्लाह से, अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तूने मुझे ज़ोर पाया,
تو غریب ہے, تو بے نیاز ہے, تجھے تو میری نمازوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, مگر میری نمازوں کو تیری حاجت ہے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی نمازیں تیری توفیق سے میں مسجد میں آیا, تیرے گھر میں آیا, تیرے در پہ پڑھا ہوں, جو کچھ میرے سے بن پڑا جیسے کیسے وسوسوں کے ساتھ پڑھ دی, کیونکہ تیرا حکم ہے, تیرے رسول کا جماعت کا حکم ہے, میں مسجد پہنچ گیا. ویسے تو قبول کر لے, تو غفور الرحیم ہے, تو رحمان الرحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. میری نمازوں کو, ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو میں اپنی شان سے, اپنے فضل و کرم سے قبول کروں. اس کے بعد پھر اپنی اگلی حالت, اللہ میں بہت پریشان, فلاں کا قرض ہے میرے اوپر, اللہ میں دیتے دیتے تھک گیا مگر اتر کر, اللہ اسے بھی دور کر دے. اللہ میری بچی بیٹھی ہے, اس کا رشتہ نہیں ہوتا, اللہ اس کا رشتہ کرا دے. اللہ میری ماں بیمار ہے, دیکھی نہیں جاتی اس کی تڑپ, ایسی کیسی کراتی ہے رات میں, مجھے بھی نیند نہیں آتی, رونا. اللہ میری ماں کو شفا دے. اللہ میرا بھائی جو ہے وہ بہت پریشان ہے, اس کی بچی کو طلاق دینے کو گر رہے, مار رہے اسے, اس پہ ظلم کر رہے. اللہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا, بھتیجی بھی تو بیٹی ہو, اللہ میں کیا کروں, کس طرح سے نبھاؤں, کیا کروں. اپنی بیوی کی بے پردگی ہو, اپنے بچوں کی بے پردگی ہو, نافرمانی ہو, اپنے بچوں کے نشے ہوں, اپنے بچوں کی خرافات ہوں, سب اللہ کے آگے رکھ کے دیکھو. ہر نماز کے بعد 3 منٹ 5 منٹ بھی چھوڑ دو, آپ 3 منٹ اللہ سے بات چیت کرنا شروع کر دو. اگر 40 دن سے زیادہ آپ کے حالات بدلنے میں رہ گئے, سب کے بیچ میں میرا گرفتار کر. میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں آپ کو, کچی بات نہیں بتا رہا آپ کو. 3 منٹ کچھ نہیں ہوتے ہیں, لیکن ہر نماز کے بعد 5 نمازوں میں 40 دن تک لگاتا. ایک تو نمازوں کی پابندی ہوگی اس سے آپ کی, اور دوسرا آپ کا اللہ سے ایسی دوستی ہو جائے گی کیونکہ توڑنا بھی چاہے تو ٹوٹ بھی سکتی, کتنا ہی شیطان برفلا جائے آپ, مگر آپ کو کتنا ہی ضروری کام ہو سب کچھ پیچھے, پہلے اپنے اللہ سے بات چیت. اللہ تیرے در پہ پڑا, تیرے گھر میں آ گیا, تو نے بلایا, تیرا مہمان ہوں, اتنے لوگ پھر رہے, میں یہاں بیٹھا, اور تو کر دے, بس یہ کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے, پوری لسٹ سے تھما دو, دیکھو کر کے. یہ ایسی روحانی چیز میں نے آج آپ کو دی انشاءاللہ کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور فلاح ہی فلاح ملے گی. وہ یہ بھائی اب میرے خیال میں باقی اگلے ہفتے کریں گے کیونکہ دیر. ہاں جی آپ بتا دو, ایک سوال آخری لے رہے ہیں بھائی, اس کے بعد بس انشاءاللہ. ان کا سوال یہ, ہیپی برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ نہیں بھائی, میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے. ہیپی برتھ ڈے حضور مناتے تھے, اپنی ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے, تو ہیپی برتھ ڈے والے دن اپنے بچوں کو روزے رکھوائیں, خود بھی روزے رکھیں. اور اگر آپ اپنے گھر میں مان لو ہلکا پھلکا کوئی کیک کاٹ بھی رہے تو وہ ہنگامہ نہ ہو. آپ اپنے بچوں کو, کیونکہ آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, انہیں احساس کمزوری نہ ہو, تو آپ کوئی کیک کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلا دیں, اپنی بیوی کو کھلا دیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ ہنگامے کر رہے ہیں, عورت مرد کا خلط ملت اور میوزک بج رہا ہے, الٹے سیدھے ڈانس ہو رہے ہیں, اور پورے اپنے رشتہ داروں میں آپ نے ہنگامہ کر رکھا, یہ تو ناجائز ہے, نبی کے ساتھ. ان کا سوال یہ, عورت کو بچہ ہو جائے 40 دن سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے, اگر اس کی میلہ رک گیا تو. یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے, کم سے کم 10 دن میں اگر وہ صاف ہو گئی, پاک ہو گئی, تو وہ بالکل نماز پڑھے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ تو رحمت فرما دے, یا اللہ تو کرم فرما دے, یا اللہ بیٹھنا قبول فرما دے, یا اللہ ہم نے آج جو باتیں کی اس میں کسی قسم کا کوئی شر ہو تو ہمارے دلوں سے دور فرما. اس میں جتنے خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار دے, حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما, حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما. جن چیزوں کو حضور نے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما, جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جلن سے, حسد سے, بغض سے, کینہ سے, نمبر 2 مال بیچنے سے, جھوٹ سے, دھوکے سے, سودی کاروبار سے ہماری حفاظت فرما. ہماری ماں بہنوں کو بے پردگی سے بچا, یا اللہ ہمیں بھی اپنی ماں بہنوں پہ ظلم کرنے سے بچا. یا اللہ یہ کمزور ہے, تو نے انہیں کمزور بنایا, یا اللہ ہم اس بات کو سمجھیں, تو نے ہمیں طاقت دی, اس کا ناجائز فائدہ ہم نہ اٹھائیں, کیونکہ ہم طاقتور ہیں, ہم سے زیادہ طاقتور تو ہے. یا اللہ اس بات کو ہمیں ذہن نشین فرما. یا اللہ ہر ٹائم ایمان والی زندگی, ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ دین پہ چلنا آسان فرما, قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما, قرآن کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا, ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما, مغفرت کر دیو تو ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ ان کے احسانات یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کی توفیق عطا فرما.
फरमा, जो हमारे बड़े हैं उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें झूठ से बचा, या अल्लाह हमें धोखे से बचा, या अल्लाह हमें कीना से और बुग़्ज़ से बचा, या अल्लाह पाक हमें बदनज़री से बचा, या अल्लाह हमें सदर के बहकने से बचा, या अल्लाह पाक हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह हमने यहाँ जो भी मांगा, जो मांगने से रह गया उसे महज अपने फजल करम से कबूल फरमा ले, अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।